السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو گریڈ حفظ 5 کے طلباء کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ حفظ 5 کے طلباء کا یہ لیکچر ہے آن لائن۔ حفظ 5 کے طلباء، جیسا کہ کلاس میں نے آپ لوگوں کو مڈ ٹرم تک کا سلیبس مکمل کروا دیا تھا، اب یہ ہمارا فائنل ٹرم کا سلیبس ہے۔ اس کی سب سے پہلی نظم آپ حضرات کو آج پڑھاؤں گا اور یہ نظم انشاءاللہ آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے تو خوب متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اسکول میں مل کر بیٹھنا اور اسکول میں مل بیٹھ کے پڑھنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اس وقت ہم سے روک لی گئی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ہمارے اسکول بھی بند ہیں، ہم اسکول نہیں جا پا رہے، ٹھیک ہے، اسکول ہمارے بند ہوئے ہوئے ہیں، گھروں پہ ہم بیٹھے ہیں، تو بحالت مجبوری یہ آن لائن کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو طلبہ اکرام، سب سے پہلے تو آپ حضرات خوب دعا کریں اللہ سے کہ اللہ پاک اس کرونا وائرس کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، اور ہمارے اسکول میں جو سیکھنے سکھانے کے مرحلہ تھا اللہ پاک عافیت سے اسے شروع کروا دے۔ اچھا، دوسری بات، آپ کا جو حفظ کا معاملہ چل رہا ہے، جو آپ کا حفظ کا سبق ہے، اس کو بھی روزانہ پابندی سے یاد کیجیے۔ قرآن میں کوئی رتی برابر بھی کمزوری نہ رہنے پائے۔ اچھا، ایک سب سے اہم درخواست جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ جو بچے بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان تمام بچوں کو بھی لازمی بتا دیں کہ بھائی وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں جو ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کہ اس کے بعد جب اسکول کھلے گا تو پھر میں کام آگے سے کرواؤں گا، پرانا کام میں نہیں کرواؤں گا، پرانا کام میں نہیں کرواؤں گا۔ وہ ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ لوگ بولو سر ہم نے تو ویڈیو نہیں دیکھی، بھائی ایسا مت کرنا۔ میں نے بہت محنت سے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بنا کے جب میں آپ کے یہاں بھیجوں گا تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ، اور ایک بات یہ سیکھ لیں گے کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اس سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت آتی ہے، اور جس کام میں اللہ کی رحمت اور برکت آ جائے وہ کام لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ چلو بھائی، اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 69 کھول لو۔ صفحہ نمبر 69 یعنی 69 نمبر صفحہ کھولو۔ اس پہ نظم لکھی ہوئی ہے سال کی چال۔ اس پہ نظم کیا لکھی ہوئی ہے؟ سال کی چال۔ چلو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال کی چال۔ جنوری ہے سال کا پہلا مہینہ اتنا سرد، جنوری ہے سال کا پہلا مہینہ اتنا سرد، کوہر سے ہر سبز پتا جس میں ہو جاتا ہے زرد، کوہر سے ہر سبز پتا جس میں ہو جاتا ہے زرد۔ سال انگریزی کا دوجا ماہ ماہ فروری، سال انگریزی کا دوجا ماہ ماہ فروری، سب سے چھوٹا مختصر کوتاہ ماہ فروری، اس کے آگے مارچ دامن میں لیے باغ و بہار، اس کے آگے مارچ دامن میں لیے باغ و بہار، پھول اور پتوں پہ بکھرا ہوگا البیلا نکھار، پھول اور پتوں پہ بکھرا ہوگا البیلا نکھار۔ آئے گا اپریل تو موسم رہے گا خوشگوار، آئے گا اپریل تو موسم رہے گا خوشگوار، فصل گندم پک کے ہو جائے گی انسان پر نثار، فصل گندم پک کے ہو جائے گی انسان پر نثار، فصل گندم پک کے ہو جائے گی انسان پر نثار۔ تو یہ 5 لائنیں آپ کو پڑھائیں، 5 لائنیں آپ کو پڑھائیں۔ اب اصل بات کیا ہے کہ 5 لائنیں آپ خود پڑھو تاکہ کسی لفظ میں آپ اٹکو نہیں، اور جس طرح سے میں نے پڑھایا نا اس طرح پڑھو۔ میں آپ کو چند سیکنڈ دے رہا ہوں، چند سیکنڈ تک میں خاموش رہوں گا، آپ لوگ اب خود بلند آواز سے یہ نظم پڑھیں جو میں نے آپ کو پڑھائی۔
جی بھائی پڑھ لیا؟ چلو ایک دفعہ میں دوبارہ شروع سے پڑھ کے سناتا ہوں. جنوری ہے سال کا پہلا مہینہ اتنا سرد، کور سے ہر سبز پتا جس میں ہو جاتا ہے زرد. سال انگریزی کا دوجا ماہ فروری، سب سے چھوٹا مختصر کوتا ماہ فروری. اس کے آگے مارچ دامن میں لیے باغ و بہار، پھول اور پتوں پہ بکھرا ہوگا البیلا نکھار. پھول اور پتوں پہ بکھرا ہوگا البیلا نکھار. آئے گا اپریل تو موسم رہے گا خوشگوار. آئے گا اپریل تو موسم رہے گا خوشگوار. فصلیں گندم پک کے ہو جائے گی انسان پر نثار. چلو آگے. جب مئی آئے گا تو بدلے گا موسم اور رنگ. جب مئی آئے گا تو بدلے گا موسم اور رنگ. دن بدن گرمی بڑھے گی اور ہوں گے لوگ تنگ. دن بدن گرمی بڑھے گی اور ہوں گے لوگ تنگ. وقت کی بدلے گی جون اور وقت کی بدلے گی جون اور آگ برسائے گا جون. وقت کی بدلے گی جون اور آگ برسائے گا جون. اس کی گرمی سے پسینہ بن کے بہہ جائے گا خون. اس کی گرمی سے پسینہ بن کے بہہ جائے گا خون. آئے گا جولائی تو برسے گی بارش کی پھوار. آئے گا جولائی تو برسے گی بارش کی پھوار. بعد خربوزوں کے ہوگی آم و جامن کی بہار. بعد خربوزوں کے ہوگی آم و جامن کی بہار. جب ہوا کم حبس زائد تو جانو ہے اگست. جب ہوا کم حبس زائد تو جانو ہے اگست. چھم چھما چھم اگر بارش تو ہو خوشیوں سے مست. چھم چھما چھم ہوا اگر چھم چھما چھم ہو اگر بارش تو ہو خوشیوں سے مست. ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھا. اب تم لوگ آپ سارے بچے جب مئی آئے گا تو بدلے گا موسم اور رنگ سے لے کر تو ہو خوشیوں سے مست، یہاں تک کو 3 دفعہ ہر بچہ پڑھے. میں 1 سے 1.5 منٹ دے رہا ہوں، 3 دفعہ ہر بچہ پڑھے. بھائی یہ جو آپ کو بار بار پڑھنے کا بول رہا ہوں نا، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے بچوں کہ بھائی آپ لوگوں کو نا ذرا صحیح سے اردو پڑھنا آ جائے، ہر لفظ پڑھنا آ جائے. ورنہ میرا کیا ہے، میں تو تیز پڑھا کے چلا جاؤں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو جلدی ختم ہو جائے گا. لیکن بھائی بات کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 5 کے بچے نا اچھی سی اردو پڑھ لیں. ایسا نہ ہو کہ بھائی بعد میں جو ہے نا جب کبھی کوئی اردو سنے تو ایسی نہ لڑکی اردو سناؤ، بھی فائدہ ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے، کامیاب بچہ وہی ہوتا ہے نا جو اچھے سے اردو پڑھتا ہے، اچھے سے اردو لکھتا ہے، وہی کامیاب بچہ ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کو اردو لکھنا ہی نہیں آ رہی، یا اردو لکھ رہے ہیں تو عجیب الٹی پھلٹی اردو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا میں نے یہ دیکھا ہے بچوں کی کاپیوں میں، پیپروں میں، کہ بہت سارے بچے اردو اتنی گندی اور اتنی خراب اردو لکھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ اس کو لکھیں. جی بھائی پیارے بچوں، یہاں تک ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گئی؟
ٹھیک ہے، چلیں اب آگے پڑھتے ہیں. چلو بھائی چلو آگے پڑھتے ہیں. حبس کے باعث ستمبر بھی ستمگر سا لگے، حبس کے باعث ستمبر بھی ستمگر سا لگے، اس قدر بہتات مچھر کی ہو لشکر سا لگے، اس قدر بہتات مچھر کی ہو لشکر سا لگے. ماہ اکتوبر میں ہاں کچھ زور گرمی کم رہے، ماہ اکتوبر میں ہاں کچھ زور گرمی کم رہے، دن اگرچہ گرم ہو پر رات کچھ نم رہے، دن اگرچہ گرم ہو پر رات کچھ نم رہے. آئے جب ماہ نومبر جائے گرمی کا اثر، آئے جب ماہ نومبر جائے گرمی کا اثر، منتظر ہو موسم سرما کا ہر فرد بشر، منتظر ہو موسم سرما کا ہر فرد بشر، منتظر ہو موسم سرما کا ہر فرد بشر. ماہ آخر سال کا جس کا دسمبر نام ہے، ماہ آخر سال کا جس کا دسمبر نام ہے، اس میں ہر ذی روح کو بس کانپنے سے کام ہے، اس میں ہر ذی روح کو بس کانپنے سے کام ہے. باتوں ہی باتوں میں احمد سال پورا ہو گیا، باتوں ہی باتوں میں احمد سال پورا ہو گیا. وقت جو ضائع کرے سب سمجھے کہ سب کچھ کھو گیا، باتوں ہی باتوں میں احمد سال پورا ہو گیا. وقت جو ضائع کرے سمجھے کہ سب کچھ کھو گیا. ہاں بھائی اچھی لگی نظم؟ دیکھو اگر تم لوگ پورے سال کے ہر مہینے کو غور کر کے یہ نظم پڑھو گے نا تو اتنا مزہ آئے گا نا پڑھنے کا کہ ہر مہینے کا حال جو ہے نا وہ اس نظم میں بیان کر دیا، ہر مہینے کا حال جو ہے نا اس نظم میں انہوں نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ آخری والی 5 لائنیں پڑھ لو جلدی سے، پھر میں جو ہے نا یہ نظم کا ایک ایک لفظ اور ہر چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ پھر اس کا آگے کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی بھائی پیارے بچوں. اچھا بھائی سال کی چال نظم ہم لوگوں نے مکمل جو ہے نا اس کی ریڈنگ کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاؤ اس نظم کو ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہر لفظ کا سمجھنا اس کے اندر بہت ہی اچھے اور بہت ہی پیارے الفاظ شامل ہوئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھو سب سے پہلا شعر لکھا ہے جنوری ہے سال کا پہلا مہینہ اتنا سرد. کیا مطلب کہ جنوری کا جو مہینہ ہوتا ہے ہمیشہ عموماً سردی کا ہوتا ہے، اور پچھلے تو 2-3 سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوری کے مہینے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. آگے لکھا ہے کوہر سے ہر سبز پتا جس میں ہو جاتا ہے زرد. کوہر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کوہر کہتے ہیں دھند کو. کوہر کسے کہتے ہیں؟
دھند, آپ نے دیکھا ہے نا صبح صبح جب ہم کبھی اسکول کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو کیسا دھواں دھواں ہوتا ہے ہر طرف, جو سفید دھواں ایسا لگ رہا ہوتا ہے. کبھی بعض اوقات تو اتنی زیادہ دھند ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں نے کبھی پنجاب میں کوئی آپ کا لاہور فیصل آباد میں رہتا ہو, آپ اس سے پوچھے گا کہ صبح ایسا حال ہوتا ہے کہ آگے سامنے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو کہہ رہے ہیں کوہر سے ہر سبز پتا جس میں ہو جاتا ہے زرد, بھائی ہر جو ہرا پتا ہے نا وہ لال لال سا ہو جاتا ہے, یعنی اس کے رنگ ہی وہ ہو جاتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں سال انگریزی کا دوجا ماہ, دوجا مطلب دوسرا ماہ, دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ ماہ فروری. سب سے چھوٹا مختصر کوتا ماہ فروری. کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا فروری ہمیشہ 28 دن کا ہوتا ہے, اکثر 28, کبھی ایک دفعہ 29 اور کبھی 4 سال بعد جا کے 30 دن کا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے چھوٹا مختصر ہوتا ہے, یعنی زیادہ لمبا مہینہ نہیں ہوتا, کوتا مہینہ ہوتا ہے, چھوٹا مہینہ ہوتا ہے, یہ بتا رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں اس کے آگے مارچ دامن میں لیے باغ و بہار. اس کے آگے مارچ دامن میں لیے باغ و بہار, کیا مطلب کہ مارچ کا مہینہ جو ہوتا ہے نا وہ بہار کے موسم کا ہوتا ہے, یعنی بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے مارچ میں. مارچ میں کون سا موسم ہوتا ہے؟ بڑا خوشگوار ایسا موسم جس میں بنا باغات میں جانے کو دل کرے اور باغات میں بڑا اچھا ماحول ہو, پتے خوب لہرا رہے ہوں, یہ ہے. آگے کہنے پھول اور پتوں پہ بکھرا ہوگا البیلا نکھار. پھول اور پتوں پہ بکھرا ہوگا البیلا نکھار. البیلا نکھار کا مطلب یعنی رنگیلا اور انوکھا نکھار آئے ہوگا, بہت اچھے خوبصورت کھلے ہوئے ہوں گے پھول. مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے یہ. آگے کہہ رہے ہیں آئے گا اپریل تو موسم رہے گا خوشگوار. آئے گا اپریل تو موسم رہے گا خوشگوار. فصلیں گندم پک کے ہو جائے گی انسان پر نثار. کیا مطلب کہ بھائی جیسے مارچ کا مہینہ اسی طرح ہوتا ہے نا, ایسے اپریل کا مہینہ خوشگوار ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر موسم ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہو, بلکہ اچھا موسم ہوتا ہے. اور اپریل کے مہینے میں ہی گندم کی فصل نا انسان کے کھانے کے لیے اور انسان کے استعمال کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا انسان پر نثار. انسان پر نثار کا مطلب ہے کہ انسان کے استعمال کے لیے گندم کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے. آگے کہتے ہیں جب مئی آئے گا تو بدلے گا موسم اور رنگ. کیا مطلب؟ جب مئی آئے گا نا تو اب جو پیچھے خوشگوار اور باغ و بہار والے موسم تھے نا, یہ بدل جائے گا, موسم کا رنگ ہی بدل جائے گا. دن بدن گرمی بڑھے گی اور ہوں گے لوگ تنگ. کیا مطلب؟ اب دن بدن گرمی بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ تنگ ہو رہے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے نا جیسے ابھی سردیاں چل رہی ہیں تو گھروں میں ہم لوگ نے اے سی بند ہے, سب کچھ, ہمیں ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم تو بالکل کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں. جبکہ گرمی ہوتی تو دل کرتا ہے کھڑکیاں بھی کھولیں, پنکھے بھی چلائیں, سب کچھ اے سی بھی چلائیں, پھر بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا. اور جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو دھوپ کی وجہ سے عجیب کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. یہ مطلب ہے کہ لوگ تنگ ہوں گے. آگے لکھا ہے وقت کی بدلے گی جون. وقت کی بدلے گی جون کیا مطلب؟ وقت کی بدلے گی نا دوبارہ سے ایک لہر جو بدلے گی, اور آگ برسائے گا جون. جون ہمارے یہاں بہت گرم ہوتا ہے بچوں, جون میں بہت گرمی ہوتی ہے زبردست قسم کی. اس گرمی سے پسینہ بن کے بہ جائے گا خون, یعنی اتنا پسینہ آتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے میں کمزور ہو رہا ہوں, میرے میں خون کی کمی ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اس کی گرمی سے پسینہ بن کے بہ جائے گا خون. آئے گا جولائی تو برسے گی بارش کی پھوار. کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے نا جیسے ابھی بھی جولائی اگست میں کتنی بارش ہوئی تھی, تو پہلے تو شروع میں ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے, تو بارش ہوگی. بات خربوزوں کے ہوگی آم و جامن کی بہار. بھائی خربوزے آگے ہوں گے, اس کے بعد آم آ جائیں گے, جامن آ جائیں گے. یہی تو موسم ہوتا ہے نا جولائی اگست, جس میں آم جامن وغیرہ یہ سب آتے ہیں. جب ہوا کم حبس زائد تو جانو ہے اگست. جب ہوا کم ہو جائے اور حبس یعنی گھٹن بڑھ جائے. جب ہوا کم ہو جائے, گھٹن, حبس کہتے ہیں گھٹن کو, حبس کہتے ہیں گھٹن. گرمی میں ہوا رکنے کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, گرمی میں ہوا رکنے کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ حبس. چھم چھما چھم ہوا اگر بارش تو خوشیوں سے مست. کیا مطلب؟ جب حبس ہوتا ہے نا, یاد رکھو, جب بھی ہوا رک جاتی ہے, حبس ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے. اللہ کے حکم سے, اللہ کا ایک یہ نظام ہے کہ عموماً جب ہوا رک جاتی ہے, ہوا نہیں چلتی, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتی ہے بارش. چھم چھما چھم ہو اگر بارش تو ہو خوشیوں سے مست. یہ مراد ہے, یہ بات کہہ رہے ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ حبس کے باعث ستمبر بھی ستمگر. ستمگر کیا مطلب؟ ستمگر کہتے ہیں ظالم, موذی. یعنی بھائی حبس جب اتنا بڑھ جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حبس بڑھا ہوا ہوتا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہوتی, تو ستمبر بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے اوپر ستم اور ظلم کر رہا ہے. یعنی ستمبر کا مہینہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جو ظلم کا مہینہ لگ رہا ہو. اس قدر بہتات مچھر کی ہو لشکر سا لگے. یعنی جب بھائی ہوا ہی نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہے نا, جہاں پہ ہوا نہیں ہو وہاں مچھر ہوتے ہیں. جب ہوا تیز چلتی ہے تو مچھر نہیں آتی, کیونکہ ہوا سے مچھر غائب ہو جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جب حبس ہوتا ہے نا تو مچھر کی بھی بہتات ہو جاتی ہے. مچھر ایسا لگتا ہے جیسے پورے کا پورا لشکر آیا ہوا ہے مچھروں کا.
اور مچھر سے بچنا پھر مشکل ہوتا ہے، کہاں کہاں گھس گھس کے انسان کو کاٹ لیتا ہے مچھر، یہ بتا رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ماہ اکتوبر میں ہاں کچھ زور گرمی کم رہے، دن اگرچہ گرم ہو پر رات کچھ کچھ نم رہے۔ کیا مطلب کہ بھائی اکتوبر کے مہینے میں بھی زور گرمی کم رہے، یعنی گرمی تھوڑی کم رہتی ہے، اکتوبر میں گرمی تھوڑی کم رہتی ہے، دن اگرچہ گرم ہوتا ہے لیکن رات چلو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دن اگر گرم بھی ہونا تو رات تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈی ہونے لگ جاتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں آئے جب ماہ نومبر جائے گرمی کا اثر، آئے جب ماہ نومبر جائے گرمی کا اثر، منتظر ہو موسم سرما کا ہر فرد بشر۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب نومبر کا مہینہ آئے گا نا تو پھر گرمی چلی جاتی ہے، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہر فرد بشر یعنی ہر انسان، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب کیا ہو، جلدی سے سردی آ جائے، بھائی سردی کا موسم آ جائے، بھائی گرمی کا موسم بہت دیکھ لیا، اب ذرا سردی کا موسم آ جائے، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی سردی کا موسم آ جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں اور آخر سال کا جس کا دسمبر نام ہے، ماہ آخر سال کا جس کا دسمبر نام ہے، اس میں ہر ذی روح کو بس کانپنے سے کام ہے۔ وہی دسمبر، اب جیسے آج پہلی دسمبر ہے میرا خیال، ہاں آج دسمبر کی پہلی ہے نا، تو اب آج اتنی سردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دسمبر میں آپ نے دیکھا ہی ہے نومبر کے آخر سردی کیسی بڑھ رہی، اب ایسی بازوں کا اتنی سردی ہوتی ہے انسان کانپ رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہر ذی روح مطلب ہر زندہ انسان اس کو بس کانپنے سے کام ہے، اتنی سردی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں باتوں میں احمد سال پورا ہو گیا۔ احمد کون؟ یہ شاعر اپنا نام لا رہے ہیں کہ بھائی احمد باتوں میں نا سال پورا ہو گیا۔ آگے بڑی قیمتی بات کی ہے انہوں نے کہ وقت جو ضائع کرے سمجھے کہ سب کچھ کھو گیا، یعنی جس شخص نے اپنا وقت ضائع کیا نا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی ہر چیز کھو گئی۔ وقت ضائع کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز ہی کیا ہوتی ہے بھائی، ضائع ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نظم مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہر لفظ بھی میں نے ایک ایک کر کے آپ کو توڑ کے ہر لفظ بھی سمجھا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہر لفظ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہر لفظ کا ہر شعر کا معنی اور مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتائے بھائی، یا اسکول میں ہمیں فون کر لے بھائی، یا بعد میں کسی وقت آ جائے بھائی، یا جو بھی جس طرح کی مدد اسے درکار ہے انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے بھائی، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، اب یہ نظم پوری ہوگی، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ نظم گھر میں آپ لوگوں نے خود سے کم از کم 5 بار یہ نظم پڑھنی ہے بلند آواز سے، جیسے میں نے پڑھایا نا، کم از کم 5 دفعہ یہ نظم آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نظم ایک بار نہ پوری صاف ستھرے انداز میں اپنی کاپی میں لکھنی بھی ہے۔ ایک بار صاف ستھرے انداز میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس نظم کو اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل بنا کے اس نظم کو اپنی کاپی میں لکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا کام کروائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔